جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا ایک عام سا ٹاپک ہے جسے ہم کچھ سمجھتے نہیں، لیکن یہ ایک بیماری نہیں ہے، لیکن بیماریوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، جسے ہم نوزیا اینڈ وامٹنگ کہتے ہیں۔ مطلب ہے متلی آنا اور قے آنا، موسٹلی دل خراب ہوتا رہتا ہے لوگوں کا۔ متلی اور قے جو ہوتا ہے نا، یہ معدے میں سوزش ہو سکتی ہے، السر ہو سکتا ہے، معدے میں کوئی زخم ہو سکتا ہے، یا کینسر یا کسی حصے میں کوئی بھی زخم جو ہوتا ہے نا، اس کے علامات کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ومٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ معلوم کر کے مطلب اس کے سوزش ہے، زخم ہے، السر ہے یا کینسر ہے، اور اس وجہ معلوم کرنے کے بعد ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی کازز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ ہوتے ہیں۔ تو جو معدہ ہوتا ہے وہ متورم ہو جائے، یا معدے میں سوزش ہو جائے، یا بد ہضمی ہو، تو پہلے دل جو ہوتا ہے نا ہمارا متلاتا ہے، خراب ہوتا ہے دل۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے، طبیعت میں سخت جو ہوتا ہے خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد قے آتی ہے۔ قے آنے سے بعض اوقات دفعہ جو ہماری ہوتی ہے نا طبیعت، وہ ہمیں ہلکی فیل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ قے آ جائے، ومٹ ہو جائے، تو ہم نا ہلکا فیل کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، دل نہیں گھبرا رہا ہوتا۔ اور اس کی جو علامات ہیں، اس میں معدے میں بد ہضمی ہوتی تھی، وہ قے آنے سے ختم ہو گئی۔ جب قے آتی ہے وہ ختم ہو گئی اور بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اگر قے آنے کے بعد طبیعت بوجھل رہے، سمجھ لو قے آ بھی جائے اور اس سے زیادہ طبیعت بوجھل رہے اور ہمیں سر میں درد اور یہ ہونا فیل ہوئے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ معدے میں کسی حصے پر زخم ہے، سوزش ہے۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو درد ہوتا ہے نا جگر میں، اس کے ساتھ اور جو گردے کا درد ہوتا ہے، اس کی شدت ہو تو متلی آ جاتی ہے۔ مطلب ہے گردے میں ہو درد، پتے میں درد ہو، یا مثال کے طور پر ہمیں اس وجہ سے ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا ومٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہماری۔ اور بعض عورتوں کی طبیعت اتنی حساس ہوتی ہے کہ انہیں تیز خوشبو، جو عورتیں ہوتی ہیں نا موسٹلی فیمیلز، ان کو تھوڑی سی تیز خوشبو لگ جائے نا تو انہیں ومٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ حساس ہوتی ہے۔ دماغ کے جو پردے ہوتے ہیں ان میں سوزش آ جائے، اور معدے میں دباؤ کی وجہ سے جو ہوتا ہے متلی اور قے آتی ہے۔ اگر دماغ کے کسی حصے پر چوٹ آ جائے تو اس وجہ سے بھی جو ہوتا ہے نا ہمارا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ومٹ آتی ہے۔ مطلب کچھ لوگ اونچائی سے گر جاتے ہیں اور انہیں چوٹ لگ جائے اور انہیں ومٹ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور دماغ چکرانے سے قے آ جاتی ہے۔ اور جو ہرنیہ کا مرض ہوتا ہے، جو ہرنیہ کے مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی اکثر قے آتی رہتی ہے، دل خراب ہوتا رہتا ہے۔ جو ہرنیہ جن کو نکلی ہوتی ہے نا، ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعض ایسے عناصر ہیں جیسے الکوہل یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ الکوہل، سپرٹ اور سنکھیا معدے میں خراش کا باعث بنتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہمیں قے آتی ہے، ومٹ آتی ہے، دل خراب ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ کامنلی ہے کہ جو حاملہ پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں ان کو اکثر قے آتی ہے، اور اس کی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ٹی بی کے پیشنٹ ہوتے ہیں تب تک کے، ان کو بھی جو ہوتا ہے قے آتی رہتی ہے۔ اب اس کا ہم ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں، تشخیص مطلب ہے ڈائگنوز وہ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ معدے کا ایک ایکس رے کیا جائے، اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروایا بھی جائے اگر زیادہ ایشو ہے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اینڈوسکوپی، وہ کی جائے۔ اور اینڈوسکوپی جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں جسٹ یہاں پہ اس ٹاپک میں صرف نام ہی لوں گا، اور اس کے اوپر اینڈوسکوپی کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ اینڈوسکوپی کی جائے اور اس کے ساتھ خون اور پیشاب کے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف۔ کچھ لوگ بتاتے نہیں، اور ہمیں بتانا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ کچھ غلط یوز کر لیتے ہیں، لیکن میں آج تھوڑی سی کچھ میڈیسن بھی آپ کو بتاؤں گا جو موسٹلی اور کامنلی یوز ہوتی ہے۔ اگر تھوڑے بہت آپ کو یہ والے جو میں نے اوپر سمٹمز بتائے ہیں، آپ انہی کو اگر صرف یہی ہیں تو آپ اس میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اس ٹریٹمنٹ میں۔ متلی اور قے بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ مختلف بیماریوں کے علامات ہیں اور اس کی وجہ سے ہوتی ہے مطلب ہے۔ اور اگر مریض کو کسی کو سفر کے دوران متلی آتی ہے تو وہ نا گریوینیٹ ٹیبلٹ یوز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹیلیم ٹیبلٹ ہم یوز کر سکتے ہیں دن میں 3 دفعہ کچھ بھی، اور لارجنٹل ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں، اور میکسیلون
یہ ٹیبلٹ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ اپنے فزیشین سے ملیں اور معدے کے ٹیسٹ کروائیں۔ معدے کے ٹیسٹ میں سب سے پہلے ایچ پلوری آتا ہے جیسے گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو کیسی لگی، اور جاتے ہوئے آپ لازماً ہمارے چینل قائم دین فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔